العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام امام عصر عجل اللہ تعالی متعلق آپ کے سامنے گزارش کیا جا رہا تھا، اس کی بنیاد ہے ایمان بالغیب. انسانی زندگی میں ایمان بالغیب فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طاقت بھی ہے. وہ انسان جو ایمان بالغیب سے محروم ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے یقیناً کمزور ہوتا ہے، اور وہ انسان جس کے پاس ایمان بالغیب کی طاقت ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے یقیناً طاقتور ہوتا ہے. ایک انسان جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کل سرمایہ، اس کی کل طاقت، اس کا کل سہارا وہی ہے جو اس کی نگاہ کے سامنے ہے، اور جو کچھ نگاہ کے سامنے ہے وہ تنہا اسی کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی نگاہ کے سامنے ہے. کیا کہنا؟ آج دنیا میں صبح و شام یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں اور ایسے عالمی ادارے قائم ہوئے ہیں جن کا کام ہے ہر ملک کے حالات پر، ہر ملک کے اسلحے پر، ہر ملک کی طاقت پر نگاہ رکھنا تاکہ عالمی سطح پر طاقتوں کا توازن بگڑنے نہ پائے. اس کے معنی یہ ہے کہ
کہ بڑی سے بڑی طاقت کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور کمزور سے کمزور طاقت کے پاس جو اسلحہ ہے، جو سامان ہے، وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تھوڑا بہت سب کے ہاں کچھ نہ کچھ چھپایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ذاتی رجسٹر الگ ہوتا ہے، انکم ٹیکس کا رجسٹر الگ ہوتا ہے۔ یہ تنہا امتیاز ہے ایمان بالغیب کا کہ یہاں دو رجسٹروں سے کام نہیں چلتا۔ اس جملے پر بھی آپ توجہ کریں گے، شاید میں اس کی وضاحت بعد میں مزید گزارش کروں گا۔ یہ ایمان بالغیب کا معجزہ ہے کہ مذہبی دنیا میں دو رجسٹروں سے کام نہیں چلتا۔ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، جب سرکاری ٹیکس ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو کہیں پبلک، کہیں وکیل، کہیں حکومت، سب مل کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم دینا پڑے۔ میری جو آمدنی ہے، اگر کسی حکومت نے اس پر انکم ٹیکس لگا دیا ہے تو میری پہلی بنیادی فکر یہ ہے کہ میں اپنی انکم، اپنی آمدنی کم سے کم بتاؤں تاکہ ٹیکس کم سے کم دینا پڑے۔ یہ ہر صاحب مال کی ایک بنیادی ذاتی اندرونی خواہش ہے۔ جب تک انسان میں محبت مال کا جذبہ زندہ ہے، اس خواہش کو کوئی کھینچ نہیں سکتا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد مقابلے میں ایک پورا ادارہ قائم ہو گیا ان وکیلوں کا جو انکم ٹیکس کے وکیل ہیں۔ ان کا کل کمال یہ ہے کہ کس آدمی کا ٹیکس کہاں سے بچا سکتے ہیں، کم سے کم دینا پڑے۔ اگر ایک آدمی کو ایسی ترکیب لگائے کہ 1000 پر مثلا 100 دینا پڑے تو یہ چھوٹا وکیل ہے، اور کوئی ایسی ترکیب نکال دے 85 دینا پڑے، یہ اس سے بڑا وکیل ہے، اور اگر 10 ہی دینا پڑے تو اس سے بڑا وکیل ہے، اور اگر کچھ نہ دینا پڑے، جو جتنا زیادہ بے ایمانی میں ماہر ہو وہ اتنا ہی سمجھدار، ہوشیار، ہوشمند وکیل کہا جاتا ہے۔ اور جہاں حکومتیں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ ہم اپنے عوام پر مہربان ہیں، ہم اپنے عوام کا مال نہیں کھانا چاہتے، انہوں نے خود اس شعبے کا انتظام کیا ہے، ایسے وکیل معین کیے ہیں، ایسا شعبہ قائم کر دیا ہے کہ جن کا سہارا لے کر اگر انسان اپنے ٹیکس میں تخفیف کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے۔ ادارے کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ کوئی نہ کوئی حساب کر کے وہ بہرحال آپ کو ٹیکس سے یا آزاد کرا دیں گے یا کم سے کم پیسہ آپ کو دینا پڑے گا اور زیادہ سے زیادہ پیسہ آپ کا بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے کیونکہ آپ کے محلے اطلاع میں نہیں ہے اس لیے بتا دینے میں کوئی زحمت بھی نہیں ہے۔ مثلا دنیا کی سب سے بڑی آج کی حکومت امریکہ نے قانون بنا دیا ہے کہ جس آدمی کے پیشے کے اخراجات ہیں ان کا ایک بڑا حصہ انکم ٹیکس سے فری ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، کوئی آدمی انجینئر ہے، کہ اس کے پیشے کے اپنے اخراجات ہیں، کیونکہ وہ اس کے لوازم میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ پیسہ خرچ نہ کرے گا تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ پیسے کام نہ کرے گا تو انجینئر نہیں کہا جا سکتا ہے، اگر یہ کام نہ کرے گا تو قوم کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ یا جتنے اس کے اپنے پیشے کے اخراجات ہیں ان کو انکم ٹیکس سے آزاد کر دیا گیا، اس کے جو ذاتی اخراجات ہیں ان پر انکم ٹیکس بہرحال دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اب یہ قانون بن گیا، ایک آسان سا نسخہ یہ ہے، جس کے گھر میں اپنا ذاتی ٹیلی فون ہے اس نے اپنے ٹیلی فون کو اپنے آفس سے جوڑ دیا، اس لیے کہ اگر یہ گھر کے ٹیلی فون کا نمبر ہوگا اور یہ ٹیلی فون ذاتی ضروریات میں شمار کیا جائے گا تو اس کا جو بل آئے گا وہ انکم ٹیکس سے فری نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کا تعلق کاروبار سے ہو جائے، اس کا تعلق آفس سے ہو جائے تو جتنا بھی بل آ جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اتنا تو انکم ٹیکس سے فری کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایک آسان سا نسخہ، اس میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا ٹیلی فون جو گھر کا ہے وہ بھی کسی نہ کسی آفس سے جوڑ دیا گیا۔ یعنی جہاں بھی آپ جائیں، چاہے حکومتوں نے سہولت دے رکھی ہو، چاہے وکیلوں نے یہ فن استعمال کیا ہو، یا انسان ذاتی طور پر بےایمانی کرنا چاہتا ہو، ہر ایک کی ایک خواہش ہے کہ کم سے کم سرکاری ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ تجربہ جبکہ ظاہر ہے لینے والے نگاہ کے سامنے موجود ہیں، حکومت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، محکمے ہیں، CID ہے، دنیا کے سارے ہنگامے ہیں، مگر اس کے بعد بھی وہ بچانا سکھاتے ہیں، ہم بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ بظاہر کوئی محکمہ ہے، نہ بظاہر کوئی حکومت ہے۔ ایک مرد مومن بیٹھا اپنے خمس کا حساب کرنے کے لیے، معلوم ہماری سال کی بچت تقریباً 870 روپے ہوتی ہے، اور جو حصہ جو بچا ہے
وہ تقریباً مثلاً 870 ہوتا ہے. مرد مومن نے کہا جب مولانا حساب کرنا ہی ہے تو اس کو راؤنڈ فگر 900 بنا دیے. شاید کوئی چیز ہم بھول گئے ہوں, کوئی ہماری بچت کوئی پیسہ ہو جو ہم بھول گئے ہوں, یا کوئی سامان بھول گیا ہو اس کی قیمت نہ جوڑی گئی ہو تو اس کو 900 بنا دیے تاکہ 900 کا خون سے نکال کے ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے ذمے کوئی سرکاری ٹیکس نہیں رہ گیا. جس کا نہ آپ نے خون رکھا ہے یہ بھی ایک سرکاری ٹیکس ہے. فرق یہ کہ دنیا کا سرکاری ٹیکس دنیا کی سرکار کو دیا جاتا ہے, یعنی مذہب کا سرکاری ٹیکس ہوگا جو مذہب میں سرکار ہے اس کو دیا جائے گا. آپ نے دونوں جگہ کا فرق دیکھا. جب دنیا میں ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو آدمی بچانے کی کوشش کرتا ہے, جب مذہب میں ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو آدمی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ کیا مذہبی آدمی کو پیسہ عزیز نہیں ہوتا ہے, یہ دشمن ہوتا ہے پیسے کا, یہ پیسہ نہیں چاہتا ہے, ایک دنیا دار ہی پیسے کی قدر و قیمت جانتا ہے. جو مسلمان مذہبی ہو گیا وہ پیسے کی قیمت نہیں جانتا. لیکن پیسے کی قیمت وہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. پیسے کی اہمیت انہیں بھی معلوم ہے, انہیں بھی معلوم ہے. فرق اتنا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر بچا لیں گے تو بچ جائے گا, اس لیے کہ بچانے والے کی نگاہ سے بچایا جا سکتا ہے. یہ جانتے بچانا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے, اس لیے کہ بچانے والے کی نگاہ سے نہیں بچایا جا سکتا. تو جب تک مشاہدے پر ایمان رہے گا, بے ایمانی کا جذبہ زندہ رہے گا. جب غیب پر ایمان پیدا ہو جائے گا تو بے ایمانی کا جذبہ قربانی کے جذبے میں تبدیل ہو جائے گا. یہ صلوات پر محمد ایمان بالغیب خالی ایک عقیدہ نہیں ہے, ایمان بالغیب تحریک عمل ہے. ایمان بالغیب تحریک قربانی ہے. جب تک انسان کا غیب پر ایمان رہے گا انسان میں عمل کا جذبہ رہے گا. جب انسان مشاہدے پر ایمان لائے گا جذبہ عمل خود بخود کمزور ہو جائے گا. کتنی سامنے کی بات روزانہ دیکھا کرتے ہیں. اتنی سختیوں کے بعد ہر چوراہے پر کیمرہ بھی لگا دیا گیا, اور پولیس بھی ہے, اور نگرانی بھی ہے, اور پولیس دن بھر چکر لگاتی رہتی ہے, رات بھر دورہ کرتے رہتے ہیں. مگر اس کے بعد بھی رات کو آدمی کسی ایسے سنسان سڑک پر جا رہا ہے جہاں نہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور نہ کسی پولیس والے کے آنے کا کوئی امکان ہے. اب ظاہر وہاں پہنچے اشارہ بند ہو گیا, دانے بائیں کا کوئی گاڑی نظر نہیں آتی. اب کوئی احمق ہی یہاں کھڑے رہیے. کس خوشی میں کرے؟ گورنمنٹ نے قانون اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے, اور اللہ نے آپ کی اس لیے کی ہیں تاکہ داہنے بائیں گاڑی دیکھ لی جائے. جب دیکھ لیا نہ گاڑی سامنے سے آ رہی ہے, نہ داہنے سے آ رہی ہے, نہ بائیں سے آ رہی ہے, ظاہر ایکسیڈنٹ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں کھڑے ہونا اپنا وقت ضائع کرنا ہے, ایک کار حماقت انجام دینا ہے. بہتر نکل جائیں. کھڑے رہتے اگر یہ خطرہ ہوتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا, کوئی پریشانی پیدا ہو جائے گی, جرمانہ دینا پڑے گا, مخالفہ ہو جائے گا, کوئی اور آفت آ جائے گی, لیکن ظاہر کو کوئی خطرہ نہیں پایا جاتا تو بچ کے چلے جانے میں کیا ہے. اس لیے جو دیکھنے والی نظر ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو گرفت کرنے والے مرور والے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے ہم کو بھی آگے دیے. اب دیکھیے داہنے بائیں کہیں سے نہیں آ رہے ہیں. جب وہ نہیں آ رہے ہیں تو جتنا ہم دیکھتے ہیں اتنا وہ بھی دیکھتے ہیں. اگر وہ ہمیں دیکھتے ہوتے تو ہم بھی ان کو دیکھتے ہوتے. ہم ان کو نہیں دیکھتے اس کے معنی وہ ہم کو نہیں دیکھتے. اب قانون کی مخالفت کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ اب آدمی سوچا خالی دیوانگی ہے تو ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے جو نگاہ ہماری دیکھنے والی ہے اس کو ہماری نگاہ بھی دیکھ رہی ہے. توجہ کریں. تو جب تک مسئلہ مشاہدے کا رہے گا یہ جذبہ انسان رہے گا کیسے بچ کے نکل جائیں, کیوں یہاں کھڑے رہیں, کیوں قانون کی پابندی کریں. اس لیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مگر جب غیب پر ایمان پیدا ہو جائے گا, جب اس غائب ہستی پر ایمان پیدا ہو جائے گا تو انسان یہ نہیں سوچ سکتا کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. اس سے کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو وہ بہرحال دیکھ رہا ہے. اور اس نے انسان کو متوجہ کر دیا خالی میں نہیں دیکھ رہا ہوں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تمہارے عمل کو خدا بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے, صاحبان ایمان یعنی ایمان بھی دیکھ رہا ہے. اتنے دیکھنے والے جہاں پیدا ہو جائیں وہاں غلط حرکت کی ہمت کیسے پیدا ہو. صلوات پڑھے محمد والے. یہ دو تین فقرے آپ تفصیل میں یاد رکھیں. تو ایمان بالغیب یہ عقیدہ بھی ہے, اور ایمان بالغیب عقیدہ ہونے کے ساتھ تحریک عمل بھی ہے. جہاں انسان مشاہدے کے ایمان پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو غیب کا ایمان خود اسے عمل پر آمادہ کرتا ہے. ایمان بالغیب انسان کی بے ایمانی سے, بے دینی سے, غلط روش سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے, اور ایمان بالغیب انسان کی ایک طاقت بھی ہے. ایمان بالغیب
انسان کی یہ طاقت ہی ہے. غیب تو بہت وسیع اس کا عالم ہے، جتنا عالم مشاہدے کو تو بہت چھوٹا ہے. وہ دنیا جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، ہمارے دیکھنے میں سننے میں آتی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے. اور وہ عالم جو ہمارے مشاہدے سے باہر ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے. پروردگار عالم نے کہا ہم نے 8 جنتیں بنا دی، ہم نے 8 جنتیں بنا دی ہیں. اور ایک جنت کیسی ہے؟ ارضھا السماوات والارض. ایک جنت کا رقبہ، اس کی لمبائی چوڑائی اگر جوڑیں تو سارے آسمان زمین سب ملا کے ایک جنت. سما والارض نہیں، ارضھا السماوات والارض، سارے آسمان زمین سب ملا کے یہ جو نظام کہا جاتا ہے نظام شمسی جس میں ہم زندگی گزارے ہیں، اسی میں ہم بھی ہو، چاند بھی ہو، سورج بھی ہے، مریخ بھی ہے، زحل بھی ہو، تارک بھی، ساری مصیبتیں یہی ہیں. یہ سب ملانے کے بعد ایک عالم تیار ہوا، ایک دنیا بنی ہے. پروردگار کہتا ہم نے جنت صاحبان ایمان صاحبان تقویٰ کے لیے بنائی ہے. ایک جنت کا حال ایک ارضھا السماوات والارض. اب ظاہر ہے کہ یہ عرض یہاں استعمال ہوا ہے، یہ عرض وسعت کے معنی میں ہے. جنت کا عرض یہ وسعت کے معنی، ایک جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ نکال دیا کہ ظاہر کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے تو ناپنے میں ایک چوڑائی ہوتی ہے اور ایک لمبائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طول، اس کو کہتے ہیں عرض. بعض لوگوں نے خدا نے کہا جب جنت کا عرض یعنی جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ تو عرض وہ والا ہو یا یہ والا ہو، چاہے کل رقبہ مراد ہو یا اس کی چوڑائی واقع مراد، جو مراد ہو خدا اپنے مراد کو بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں. لیکن ایک جنت خدا نے اتنی بڑی بنائی ہے اور کوئی جنت بھی ہمارے سامنے آ کر نہیں، نہ چھوٹی والی نہ بڑی والی. جنت النعیم بھی ہو، جنت الفردوس بھی ہے، اور جنت عدن بھی ہے، اور جنت جتنے نام سنا کرتے ہیں آپ، یہ الگ الگ قسمیں ہیں اور سب کے الگ الگ مستحقین ہیں. اپنے لوگوں کو تو کہیں کسی کونے میں کوارٹر میں جائے نوکروں والا وہی بات. مومنی جو بھی لگائے بیٹھے ہوئے، ایک آدھ کوئی روایت کہیں پڑھ لی ہے فلاں کام کریں گے جنت الفردوس، سمجھے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور جنت اپنے ہی قبضہ ہو جائے گا. جن سے جن تعلقات خراب ہیں کسی کو نہ آنے دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. جنت میں واقعاً اگر کسی گوشے میں انسان کو قدم رکھنے کی جگہ مل جائے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. پروردگار عالم نے جب یہ مخلوقات بنائی، کائنات بنائی، اس میں ایک جگہ کا نام جنت رکھا گیا، ایک جگہ کا نام جہنم رکھا گیا اور ایک درمیان میں جگہ بنا دی گئی. جیسے آپ دیکھتے ہیں جو محلے آباد ہوتے ہیں، ادھر محلہ ادھر محلہ، بیچ میں سڑک بنی ہوئی ہے. اسی طریقے درمیان میں ایک علاقہ خدا نے اور بنایا جنت جہنم کے علاوہ. اس علاقے کا نام رکھا گیا آراف. قرآن مجید نے کہا الاعراف رجال، اللہ نے ایک علاقہ اور بنا اس کا نام آراف ہے. اس مسئلے کو عقیدہ قیامت کے بارے میں ماہ رمضان میں 2-3 سال پہلے بہت تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں. ادھر اللہ نے جنت بنائی، ادھر جہنم، بیچ جو بنا دیا علاقے آراف. اس کے بعد سے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات کہی، آراف کو اگر پہچاننا ہے تو یوں پہچانو کہ جہنم والے دیکھیں تو جنت، جنت والے دیکھیں تو جہنم. جو جنت پہ پہنچ گئے ہیں ان سے پوچھیے آراف کیا ہے، ان کی نظر میں آراف بھی جہنم سے کم نہیں ہے. اور جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے خدا اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو خالی وہ یہاں سے نکل جائیں. یہ مصیبت ناقابل برداشت ہے. شاید وہ جگہ قابل برداشت اور وہ ایک ایسا درمیانی علاقہ ہے جو اہل جنت کے واسطے گویا ایک طرح کا جہنم ہے اور اہل جہنم کے واسطے ایک طرح کی جنت ہے. تو ظاہر ہر آدمی کے اپنے حالات کے اعتبار سے، لہٰذا انسان کو جنت کے کسی گوشے میں واقعاً اگر جگہ مل جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑا کوئی شرف اور اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے ان غریبوں کے مقابلے میں جن کو خدا نہ کردہ جہنم میں جانا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا یہ اتنی بڑی جنت ہے اور یہ جنت بھی فی الحال غیب ہی ہے. یؤمنون بالغیب میں ایمان کی جنت بھی شامل ہے. غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جنت پر ایمان رکھتے ہیں. اسے جنت بھی غائب میں ہے، جہنم پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ہے، وہ بھی غائب ہے. اب کتنا بڑا ہے جبکہ جنت میں جانے والے بہت کم ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جنت میں جانے والے بہت کم ہیں اور جہنم میں جانے والے اس کے مقابلے میں یقیناً بہت زیادہ ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جہنم کے باشندے زیادہ، جنت کے باشندے کم. جب کم باشندوں کا ملک اتنا بڑا ہے
سوچیے جہاں تھوڑے آدمیوں کو رہنا ہے، تھوڑے مومنین متقین صالحین انبیاء مرسلین شہداء صدیقین، جہاں تھوڑے افراد کو رہنا ہے، جب ان کا علاقہ اتنا بڑا بنایا گیا ہے، تو جہاں بڑے بڑے لوگوں کو رہنا ہے اور بڑے بڑے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے بھی درجات ہوں گے. ایک صاحب کہیں گے خدایا میں فاتح اعظم تھا، میرے پاس بڑا علاقہ تھا، مجھے یہاں بڑا علاقہ چاہیے. میں جہاں رہتا تھا میرے سارے حوالی موالی مری سب میرے ساتھ رہتے تھے. خدا کہے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کیا بنانا ہے، جب بنانا ہے جتنا بڑا بنا دیں گے، تمہارے چاہنے والے سب انشاءاللہ وہی چاہتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے. ملائکہ کی دنیا سوچیا، ملائکہ کی دنیا، ایک ایک ملک جیسے جبریل کے بارے میں جو روایت ہے جبریل کی عظمت کو سمجھایا گیا. ظاہر وہ تو جبریل کا قیاس آپ دنیا کے پرندوں میں نہ کریں کہ فرشتوں کو سمجھو کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، لیکن بہرحال فرشتے کے بارے میں جو پروں کا ذکر کیا گیا ہے تو جبریل کے بارے میں تنہا جبریل کے بارے میں کہا گیا جبریل کو پروردگار عالم نے جو پرے پرواز دیے وہ ایسے پڑھے کہ ایک پر مشرق میں ہے اور ایک مغرب، کے لیے تو ایک فرشتہ ہو گیا، باقی کہاں گئے؟ یہ سارا مشرق مغرب جو ہے وہ تو ایک فرشتے کے پڑھے کے نیچے آ گیا. اب باقی میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و خدا جانے لاکھوں کروڑوں جو فرشتے ہیں جن کو جہاں خدا نے آباد کیا یہ کتنا بڑا عالم ہوگا. میں چاہتا ہوں اسے پہچانے واقعی درمیان میں آ جاتی ہے. ان سے انسان کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے اور انسان کی معرفت میں واقعی اضافہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے یہ کائنات کتنی بڑی بنائی ہے. ہماری فکر سے بالا تر، ہماری سوچ سے بالا تر کہ خدا نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے جو ہماری نگاہوں سے غائب ہے. ابھی تو جو نگاہ کے سامنے ہے وہی طے نہ ہو سکی کہ یہ دنیا کہاں تک ہے. ابھی تو خالی چاند سورج تک جوڑ رہے ہیں، اس کے بعد اور ستارے کہاں ہیں کدھر بٹے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. یہ مشاہدے میں آنے والی دنیا کا یہ حال ہے. جنت کا حال آپ نے دیکھ لیا، جہنم کا حال دیکھ لیا، اب آئیے ملائکہ کی دنیا. یہ سب کہاں بستے؟ کتنی بڑی یہ کائنات ہے جہاں خدا نے فرشتوں کو آباد کیا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں بوجھ ہوتا ہے تو میں جملہ اور گزارش کرتا ہوں، آپ وسعتوں کو نہ پہچانیں گے. ایک فرشتہ جس کے بارے میں کہا گیا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، کتنا بڑا تو ایک فرشتہ ہے. جب جبریل کی عظمت کا اندازہ ہوگا تو اندازہ ہوگا یہ کائنات کچھ نہیں ہے جبریل کے مقابلے میں. یعنی گویا کہ یہ پوری کائنات سب ملا کے ایک فرشتے کے پر کے نیچے سما گئی. توجہ کریں، ایک فرشتے کے پر کے نیچے سما گئی، یہ کل کائنات ہے. اب آپ پہچانے اس چادر میں کتنی وسعت تھی جس کے نیچے وہ فرشتہ معنویات کا قیاس مادیات پر نہیں ہو سکتا. مادی اعتبار دیکھ رہے ہیں کتنے گز کی چادر ہے، معنوی حیثیت دیکھیے اس میں اتنی وسعت پائی جا سکتی، جس میں اتنا طول عرض پایا جاتا ہو کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ گزارش کر کہ غیب کا عالم کتنا وسیع ہے کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. پھر جنات کی دنیا، جنات کی دنیا جہاں وہ آباد ہے وہ دنیا کتنی وسیع ہے اس کو سوچیے. ایک دن کہیں سے گزر جائے تو سارا مہینہ خالی ہو جائے. ان کی اپنی وسعتیں ہیں. یہ سب جتنا ہے یہ سب عالم غیب میں شمار ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ آیا ہے نہ بظاہر اس کی نگاہوں کے سامنے آنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. کتنا بڑا عالم غیب ہے کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. توجہ کریں، تو مشاہدے میں آنے والی دنیا تو محدود ہے، سب جانتے کتنی ہے، لیکن جو غیب ہے اسے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی وسعتیں کہاں تک پائی جاتی ہیں. توجہ کریں، کوئی نہیں جانتا ہے. اس میں طاقتوں کا حساب لگائیے، ایک جبریل کی طاقت مثلاً جو عالم غیب میں تھے، ایک میکائیل کی طاقت، ایک اسرافیل کی طاقت، ایک سور پھونک دیا سب صاف ہو گئے. ایک ایک کی طاقت کیا ہے؟ ایک حضرت اسرائیل ساری دنیا کے لیے اکیلے کافی. نہیں آپ نہیں کہ میں کیا گزارش کروں. جبریل کی طاقت آپ دیکھیے جو روایات میں ہے، اسرافیل کی طاقت جو بیانی کی گئی، ایک سور پھونک دے ساری دنیا مر جائے اور ایک سور پھونک دے ساری دنیا اٹھ کے بیٹھ جائے. اس کی طاقت ایک اسرافیل کے پاس پائی جاتی ہے.
ایک اسرائیل نے ساری دنیا کے قبض روح کا کام خدا نے ان کے حوالے کر دیا، ان کی طاقت کتنی ہوگی؟ یعنی عالم غیب کی طاقتیں سوچیے آپ، عالم غیب کی سوچ یہاں کے حساب لگائیے کتنی طاقت ریوالور میں ہوتی ہے، کتنی بندوق میں ہوتی ہے، کتنی بم میں ہے، کتنی راکٹ میں ہے، کتنی میزائل میں ہے، کتنی آئٹم بم میں ہے، ہائیڈروجن بم میں، سب جوڑ لیجیے اور جوڑیے جبریل میں کتنی طاقت ہے۔ یہ جتنے بم بنانے والے سب ایک طرف اور ایک حضرت اسرائیل کا دورہ ایک طرف۔ اب حساب لگائیے غیب کی طاقت کیا ہے اور مشاہدے کی طاقت کیا ہے۔ مشاہدے کی طاقت اب حکومت ناز کریں ہمارے پاس 400 ایٹم بم ہیں، حضرت اسرائیل نے آواز دی اچھا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آئیں دیکھیں آپ کا ایٹم بم، کہنے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ان کے دورے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ان کی طاقت کیا ہو اللہ ہی جانتا ہے۔ خدا نے کتنی ان کو طاقت دی، ایک مطلب ادھر سے گزر ہو جائے معلوم ہے نہ کوئی بم ہے نہ بم والا ہے نہ کوئی ہے، یہاں سے گزر گئے کئی 1000 کو لے گئے، کئی 10,000 کو لے گئے، ایک آندھی چل گئی معلوم ہے علاقہ ہی صاف ہو گیا، ایک طوفان آ گیا دنیا ہی صاف ہو گئی، معلوم ہے ادھر سے جزیرہ چلا گیا، ادھر میامی غائب ہو گیا، ادھر سے فلورڈا غائب ہو گیا، بارش والا آیا وہ ایک علاقے کو لے گیا، ہوا والا آیا دوسرے علاقے کو لے کے چلا گیا، اور یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میں پھر گزارش کو کچھ بات پر غور کریں، میں چاہتا ہوں بات زیادہ دیر پر بوجھ نہ بننے پائے، اس لیے میں اس لہجے میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ عالم غیب میں جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ طاقت کیا ہے۔ ایک ہوا چلی معلوم 10 20 100 200 1000 2000 بستیاں بالکل صاف ہو گئی، تو وہ ایک فرشتہ جس کو خدا نے ہوا کو معین کیا ہے، خالی اس کا ایک اشارہ تھا علاقہ صاف ہو گیا۔ ایک فرشتہ جس کو خدا نے پانی پر اس کام پر لگا دیا، ایک پتہ اس نے اپنا کارنامہ دکھلایا، مالے طوفان نوح آیا، ساری دنیا صاف ہو گئی۔ پھر حضرت اسرائیل اپنے مقام پر، حضرت جبریل کو خیر وہ سید الملائکہ، ان کی طاقت یقیناً زیادہ ہوگی، یعنی عالم غیب میں ایک ایک طاقتور ایسا پایا جاتا ہے کہ جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقت کچھ نہیں۔ یہی میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، اسے آپ پہچانیں، عالم غیب میں پروردگار عالم نے ایک ایک صاحب طاقت فرشتہ ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اگر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دے تو یہ کائنات رہ نہیں سکتی ہے۔ ایک سورہ اسرافیل ہے جو ساری دنیا کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ غیب میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسے بھی یاد رکھیں گے، یہ عالم غیب میں بسنے والے فرشتے جن کو خدا نے اتنی طاقت دے دی ہے، ایک کو ہوا پر لگا دیا، ایک کو پانی کو موکل کر دیا، ایک کو کہیں اور معین کر دیا، اور ایک ایک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر خالی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دے تو ساری کائنات فنا ہو جائے۔ اب اس کے بعد سوچو اس کے پاس خدا نے کتنی طاقت رکھی ہے جس کے گھر کا ان سب کو نوکر بنا دیا۔ بندوں کے پاس کتنی طاقت پائی جاتی ہے جن کے گھر کا خدا نے ان سب کو خادم نوکر بنا دیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے طاقت والے اور اس دروازے کے اس گھر کے نوکر خادم یہاں کام کرنے والے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خدا نے ان بندوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات سمجھا پہچان سکتے ہیں، میں اردو زبان میں ایک محاورہ گزارش کر رہا ہوں، بہت سے حضرات اسے اگر محسوس نہ کریں گے تو اس کی معنی بھی کسی اور دریافت کر لیں گے۔ یعنی ایک فرشتہ جس کو خدا نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ کائنات کے حاکم کی روح کھڑے کھڑے قبض کر لے، اتنا بڑا طاقتور جس نے یہ دعا کی جو خدا اتنا بڑا ملک چاہیے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ مل سکے، اتنے بڑے ملک کا حاکم، اور ایک فرشتہ سامنے آ جائے تو بیٹھنے کی مہلت نہ دے، کھڑے کھڑے اس کی روح نکالے۔ اتنا بڑا طاقتور فرشتہ، وہ بھی دروازے باقی رہے، اجازت ہو تو آگے اجازت مانگتے دیکھا۔ اسرائیل آئے اجازت ہو تو گھر میں آ جاؤں، جبریل آئے اجازت ہو تو چادر میں سب کہاں دیکھ لیا، یہی آپ کو سب کو پہچانا ہے، ورنہ عالم ملکوت کی طاقتوں کا اندازہ کون کر سکتا تھا۔ دیکھا ہے اس کا شریعت
اللہ نے انسان کو کیا قوت دی ہے ان فرشتوں کے مقابلے میں. تو میں یہ گزارش کرنا تھا کہ عالم غیب کی طاقتوں کا کوئی اندازہ نہیں کرتا. خدا نے ایک ایک طاقتور ایسا بنایا ہے اور مشاہدے کی دنیا میں جتنی طاقت ہے وہ سب کو معلوم ہے, ہم نے آتی ہے, لیکن جتنا لوگ بتاتے ہیں اس کو 4 گنا کر دیے, 8 گنا کر دیے, 10 گنا کر دیے, مگر ساری طاقتیں بڑے سے بڑی ملک کی طاقت ملا کے بھی نہ ایک اسرافیل کے برابر ہے, نہ ایک اسرائیل کے برابر ہے, نہ ایک جبریل کے برابر ہے, نہ ایک کسی اور فرشتے کے برابر ہے. عالم غیب کی طاقتیں بے پناہ ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اب دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کا ایمان مشاہدے پر, ایک آدمی کا ایمان غیب پر. یعنی ایک آدمی اس دنیا کی طاقت کو دیکھ رہا ہے جو سامنے ہے, اور ایک آدمی اس طاقت کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں جو پروردگار عالم نے مثلا فرشتوں کو دے دی, ملائکہ کو دے دیے. اگر یہ دونوں آدمی آگے کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں, توجہ کریں, یہ دونوں آگے کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں, یہ اپنی طاقت کے بھروسے, وہ اپنی طاقت کے بھروسے, جیسے جیسے اسلحے کم ہوتے جائیں گے انہیں کمزوری کا احساس ہوتا جائے گا. توجہ کریں, یہ صحیح ہے. ایک میزائل مار کے 10 آدمی مر گئے, لیکن 10 آدمی مر گئے تو مر گئے, 10 میں 100 مر گئے, ایک میزائل تو کم ہوا. توجہ کریں, ایک بم پھینک دیا, آدھی دنیا تباہ ہو گئی, دنیا آدھی ختم ہو گئی, ایک بم بھی تو ختم ہو گیا. جیسے جیسے اسلحے استعمال ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ملک کی طاقت کم ہوتی جائے گی, طاقت گھٹتی جائے گی, مگر اس کے مقابلے میں جو غیب کی طاقت ہے وہ ہے کتنی ابھی یہی نہیں معلوم, وہ کتنی ہے یہی نہیں معلوم ہے. تو جیسے جیسے ادھر کی طاقت کم ہوتی جائے گی ویسے ہی انسان میں کمزوری کا احساس پڑتا جائے گا, مگر ادھر والے کو نہ طاقت کا اندازہ ہے کتنی ہے, نہ اس کے ذہن میں تصور ہے کہ وہ طاقت کبھی گھٹنے والی ہے, کم ہونے والی ہے. ادھر احساس کمتری, احساس کمزوری بڑھتا جائے گا, ادھر احساس کمزوری نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا تھا, اے مجاہدین راہ خدا, تم 313 خالی ہاتھ خالی میدان میں قدم جما دو, ہم فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. ہم فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. خالی فرشتوں کا نام اس لیے لے لیا تاکہ انسان کی توجہ ہو جائے غیبی طاقت کی طرف, ورنہ فرشتوں کے لڑنے کا کیا کام, فرشتوں کے میدان میں آگے لڑنے کا, وہ بغیر لڑے جو ساری دنیا کو صاف کر دیتے ہیں. تو تلوار لے کے خنجر لے کے آئیں گے, اب تو مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور معلوم حضرت اسرائیل کے برابر میں تلوار لے کھڑے ہوئے ہیں. اور لڑنے کو سامنے خالی مسلمانوں کو متوجہ کر دیا گیا, مسلمانوں کو متوجہ کر دیا گیا, گھبرانا نہیں. انی ممدکم بألف من الملائکہ, ہم تمہاری مدد کے لیے, تمہاری امداد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں. تو جس مسلمان کے پاس غیب کا عقیدہ ہے وہ ایک ایک فرشتے کی طاقت کو پہچانتا ہے. جو خدا 1000 کہہ دے تو اس سے کیا پریشانی, اسے کیا پریشانی, چاہے ابو سفیان آ جائے, چاہے ابو جہل آ جائے, یا کوئی بلا آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, وہ جانتے ہیں کہ سب مل کے بھی ان میں ایک کے برابر نہیں ہو سکتے, اور 1000 تو یوں ہی آ رہے ہیں. جو خدا نے کہا کوئی بات نہیں, اگر تمہارے اطمینان نہیں ہوتا ہے تو 3000 صحیح, اگر اطمینان نہیں ہوتا 5000 صحیح, ہمارے پاس کیا کمی, وہ فوج تو کم ہوتی نہیں. وہاں تو کسی کے مرنے کا بھی خطرہ نہیں ہے. ہاں, کہ ہمارے پاس ایک میزائل چل جائے, فرشتے صاحب مر گئے, ایسا کوئی حادثہ ہی ہو سکتا ہے. سب ادھر ہمارے بڑے اتنا اطمینان ہے انسان مومن کو اس طاقت کے اوپر, نہ وہ کم ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی سپاہی مرتا ہے, نہ کوئی فنا ہوتا ہے, نہ کوئی پریشانی پیدا ہوتی ہے. پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو فقط متوجہ کر دیا کہ تم اگر میدان میں جا رہے ہو اور تم دیکھو کہ وہ 950 آدمی ہیں, سب اسلحے لے کے آئے ہیں, تلواریں لے کے آئے ہیں, سواری اوپر سوار ہو کے, گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے ہیں, تو خبردار ڈر نہ جانا, ہم ایک فورس الگ سے بھیج رہے ہیں, ایک فوج ہم الگ سے بھیج رہے ہیں. اور تم تو جانتے ہو فرشتہ کس کو کہتے ہیں. خالی پریشانی تم کو اتنی ہو سکتی تھی کہ وہ تو اپنے عالم میں سجدے کر رہے ہیں, ہم یہاں مر رہے ہیں, تو ان کے سجدوں سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا. یہ مجھے بات گزارش کر رہا ہوں, یہ ایک نیا روح اس پر غور کیجیے گا. یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد بھی مومن کو میدان میں خوف ہو سکتا تھا. ہم جانتے ہیں فرشتے ہیں اور ان کے پاس طاقت بھی ہے, مگر ظاہر ان کا اپنا کام کر رہے ہیں. پانی برسانے والا پانی برسائے گا, ہوا چلانے والا ہوا چلائے گا, مطلب کہ موضوع کم کریں گے, جبریل پیغامات لے جائیں گے, اپنے اپنے کام کریں گے, وہ باقی تو سجدے کرتے رہیں گے. مولا نے کہا رکوع لا یسجدون, جو رکوع میں ہے وہ سجدہ نہیں کرتے, جو سجدے میں رکوع نہیں کرتے, جو قیام میں وہ رکوع نہیں کرتے, جو جس حال میں اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے, وہ کتنے بڑے ہو, ہم کو کیا فائدہ ہوگا.
ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نہیں جانتے امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن اگر خدا نہ کرتا ہم سے ایک آدمی جھگڑا ہو جائے سڑک کے پر تو ہم کو خالی یہ اطمینان پیدا ہو جائے گا امریکہ کے پاس 450 بم پائے جاتے ہیں، وہ بندے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم سے کہے تو کہ جب سڑک پر آپ پہ جھگڑا ہوگا تو ہم آئیں گے، گھبرائیے گا نہیں غور کیا؟ وہ ملک جس کے پاس ہزاروں مثلا بم پائے جاتے ہیں اس کے بم ہم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ ضرورت اس بات کی وہ ہم سے کہے کہ یہ بم رکھنے کے بعد نہیں، جب چوراہے پر آپ کا کہیں جھگڑا ہو جائے گا ہم بھیج دیں گے، گھبرائیے گا نہیں، تبھی تو انسان کو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ چاہے چھوٹے ہی وعدے ہوں مگر جب وعدے ہو جاتے ہیں تب جا کے دل کو ذرا اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر خالی فرشتوں کا ایمان ہوتا کہ فرشتے بڑے طاقتور وہاں پائے جاتے ہیں تو مومن سوچتا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لڑنا تو ہم ہی کو پڑے گا، ہمارے پاس تلوار ہے، ہم کیا کریں گے؟ خدا نے اطمینان دلانے کے لیے کہا گھبراؤ نہیں، جب تم میدان میں آ جاؤ گے تو ہم ان کو مسلح بنا رہنے دیں گے۔ اگر ذرا تم میں کمزوری پیدا ہو گئی تو ہم تمہاری امداد کے لیے بھیجیں گے، فقط یہ کہہ دینا ہی مومن کے امداد کے لیے اور اطمینان کے لیے تو نہ کافی تھا۔ جب کتنے کو کفار آ جائیں، کتنی طاقت آ جائے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہدے کی ساری طاقتیں مل کے کم ہیں اور غیب کی ایک ایک طاقت سے زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ایمان بالغیب ہی تھا جو بدر کے میدان میں کام آ رہا، اسلحے نہیں تھے، 313 سپاہی 3 گھوڑے، ایسی بھی جنگ ہوتی ہے، جب چلے 3 گھوڑے لے کے 313 سپاہی، اور سواریوں کا حال یہ ہے ایک سوار ہوتے پہلے چلے 2-3 بھی اگر بیٹھ جائیں جب بھی باقی تو پہلے نہیں چلنا پڑے گا، نہ چلنے کے لیے سواریاں ہیں، نہ دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں، نہ میدان میں کام آنے والی تلواریں ہیں، نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کوئی سامان ہے۔ حضور نے کہا چلو سب چل چلے۔ حضور کیسے لڑیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ ادھر سے پروردگار نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے پاس ایک فوج ہمارے پاس موجود، ہم بھیج دیں گے اگر ضرورت پڑے گی۔ پہلے تو اپنے حوصلے آزماؤ، پہلے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، اگر کوئی کمی پڑ جائے گی تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس کا انتظام رکھتے ہیں، ہم بھیج دیں گے تمہاری مدد کے واسطے۔ مسلمان مطمئن ہو گیا، مطمئن ہو گیا خالی اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں بڑھی ہے، ہمارے پاس ایک اور طاقت ہے، اگر کم پڑ جائے گی یہ طاقت تو پروردگار عالم کو طاقت بھیج دے گا۔ خالی اتنا ہی مسلمان کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے پروردگار نے خود بھی یہ کہا کہ ہم نے یہ تذکرہ جو تم سے کیا ہے کہ ہم ملائکہ کی فوج بھیج دیں گے، ہم نے ملائکہ کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے یہ بشارت دی ہے تاکہ تم کو اطمینان پیدا ہو جائے، تم کو اطمینان پیدا ہو جائے۔ اور یقیناً اطمینان پیدا ہو گیا۔ ایک لفظ اس مقام پر مجھے کہنا ہے، واقعہ بدر تو ہر سال میں گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں بہت محفوظ ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس لفظ کو آج آپ محسوس کریں۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کی امداد کا ذکر کر کے صاحبان ایمان کے دل کو مطمئن کر دیا، اس لیے کہ میدان میں 2 پریشانیاں ہیں، میدان میں آنے کے لیے 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ لوگ لڑیں، پہلا کام یہ جو میدان میں مجاہدین آئے ہیں وہ دشمن سے مقابلہ کریں، لڑیں، ورنہ خالی آ کے کھڑے ہو گئے سب مالو نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو میدان جنگ کرنے کے لیے ہے۔ پہلا کام یہ مجاہدین جو آئے ہیں وہ لڑیں۔ دوسرا اس سے بڑا کام یہ ہے کہ لڑیں یا نہ لڑیں میدان سے جائیں، اس لیے کہ اگر میدان سے چلے گئے تو ان کی کمزوری کا اعلان ہو جائے گا اور دشمن کے حوصلے خود بخود جائیں گے، بلند ہو جائیں گے، کھلی بات ہے۔ جو دیکھے گا ہمارے مقابلے والے بھاگ رہے ہیں اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، یہ فطری بات ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اسی لیے دونوں قانون ایک ساتھ نازل کیے۔ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جب میدان میں جاؤ تو جنگ کرو، جہاد کرو، ہمارے نیک بندے وہ ہیں، ہمارے محبوب وہ ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہمارے چہیتے ہمارے محبوب وہ بندے ہیں جو میدان جنگ میں قدم جما کے سب خستہ ہو کے یوں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی تلوار۔ سیسا ایک ہاتھ کا نام ہے، بعض بیچارے سمجھے کہ شاید کسی دیہاتی نے لکھ دیا سیسا، وہ اس کو شیشہ پڑھ دیتے ہیں، معلوم شہری ہے تو ہماری راہ میں قدم جما کے یوں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی بنیاد مرصوص۔ یہ شان ہے ان کی جو محبوب خدا ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ لہٰذا پہلا کام تمہارا تو یہ ہے۔ اس کے بعد
خدا نے یہ بھی کہہ دیا یہ ایمان والو دیکھو جب کفار سے مقابلہ ہو جائے ان کے سامنے میدان جنگ میں آ جاؤ فلا تولوہم الادبار، خبردار پیٹ پھیر کے بھاگنا۔ اگر کوئی میدان سے چلا جائے گا تو گویا کہ غضب الہی کا حقدار ہو گیا، گویا کہ لعنت خدا کا حقدار ہو گیا، گویا کہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ یعنی خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ لڑیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ چاہے نہ لڑیں مگر چاہیں۔ آدمی تو نہیں لڑ سکتا، ویسے ہوتی طاقت نہیں ہوتی ہے، مگر کم سے کم جائیں نہیں۔ توجہ فرمائیں، میں کوئی دقیق بات گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میدان جنگ کی آبرو دو چیزوں سے ہے، جو طاقت والے ہیں، لڑنے والے، ہمت والے ہیں، وہ لڑیں، اور جو اتنی طاقت والے، ہمت والے نہیں ہیں، وہ کم سے کم رہیں، جانے نہ پائیں۔ توجہ فرمائیں، پروردگار چاہتا ہے یہ دونوں کام میدان میں ہو جائیں۔ لہذا جن کی طاقت پر اعتماد تھا، جن کے بارے میں معلوم تھا یہ لڑنے والے ہیں، یہ ہمت والے ہیں، یہ تلوار چلانے والے ہیں، وہ تو تلوار چلائیں گے، وہ لڑیں گے۔ مگر دوسرا شعبہ بھی ہے جنگ کا کہ میدان سے لوگ جانے نہ پائیں۔ پروردگار نے کہا ایمان والوں گھبرانا نہیں، فرشتوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یعنی یہ دو چار جو لڑنے والے ہیں اگر کہیں اتفاق یہ قتل بھی ہو جائیں تو مسلمانوں کے قدم نہ اکھڑنے پائیں، کہ اطمینان رہے کہ ابھی ایک لشکر اور بھی موجود ہے، فرشتوں کا لشکر اور موجود ہے۔ در حقیقت یہ فرشتوں کا ذکر، یہ اطمینان دہانی، یہ اطمینان دلانے کی تدبیر یہ ان کے واسطے ہے جو میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، تاکہ ان کے قدم بھی نہ اکھڑنے پائیں، ورنہ میدان کا نقشہ بدل جائے گا اور کفر کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم نے فرشتوں کا ذکر کیا، یہ بشارت کی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، تم ٹھہرے رہو، یہ رہیں گے نہ رہیں گے بہرحال وہ فرشتے رہیں گے، تمہاری امداد کے واسطے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب میدان جنگ سامنے آ گیا، ادھر سب نہتے لوگ، ادھر کتنی تیاری کے ساتھ لوگ آئے ہیں، مسلح آئے ہیں، کہ وہ تو آئے ہی مقابلہ کرنے کے واسطے، یہ بیچارے خالی آئے قافلے کا راستہ روکنے کے واسطے۔ اپنے خیال میں سمجھے کہ مال ملے گا، جان نہیں دینا پڑے گی، ایسی جگہ کون نہیں جائے گا؟ جہاں معلوم ہو جائے کہ مال ملنے والا ہے اور جان کا کوئی خطرہ نہیں، اور سب کہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جائیں گے، آپ کے ساتھ بھی جائیں گے، تو پیغمبر کے ساتھ بھی جائیں گے۔ لہذا سب نکل پڑے، حضور نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کفار مشرکین جنہوں نے تمہارے مال پر قبضہ کر لیا تھا، تم کو وطن سے نکال دیا، بیچارے مہاجرین جو نکالے گئے مکے سے، کفار نے ان کے گھر بار پر، ان کے سارے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا، اور ظاہر یہ سارا ساز و سامان لگا کے اب یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان قافلے تجارت لے کے گیا اور اتنا سامان لے کے گیا ہے کہ 1000 اونٹوں پر یہ سامان لادا گیا۔ کبھی مکے والوں کے باپ دادا نے بھی اتنا مال تجارت نہیں دیکھا ہوگا، مگر بیچارے مسلمانوں کا مال بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جو غریب چھوڑ کے گئے سب لگا دو، بہترین سیزن ہے، آج لگا دیں گے، دگنا چوگنا تو ہو ہی جائے گا، سارا مال لگا دیا گیا۔ 1000 اونٹوں پر سامان پار کیا گیا، اور مورخین کی بیان کی بنا پر 50,000 دینار کا سامان تھا۔ دینار سونے والا سکہ، بیاج والا دینار نہیں، 1 درہم میں 400 مل جاتے ہیں، سونے والا سکہ، جانتے ہیں آپ اس کو ہمارا اشرفی کہا جاتا ہے۔ 50,000 دینار کا سامان اس دور میں جو ابو سفیان لے کے گیا، اور ظاہر شام میں تجارت کے بعد اب جو قافلہ واپس آ رہا ہے تو حضور نے کہا بہترین موقع ہے، ان کے راستے کو روک لیا جائے تاکہ جتنا مال ہمارا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اتنا ان سے لے لیا جائے۔ جو قافلے کا راستہ روک لیا جائے گا اور دیکھیں گے اب جان خطرے میں اور مال بھی خطرے میں ہے تو خود ہی کہیں گے بھائی آپ لوگوں نے راستہ کیوں روکا ہے؟ ہم کہیں گے ہمارا مال آپ نے لے لیا ہے، مکے میں ہمارے گھر بار پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے سامان پر قبضہ کر لیا، ہمارا مال اس میں شامل ہے، تو خود ہی گھبرا کے کہیں گے ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو آپ کا کتنا ہوتا ہے لے لیجیے، باقی 5 چھوڑ دیجیے۔ یہ تو یہ بات ہے، جب پھنس جائیں گے مصیبت میں تو آخر یہی کہیں گے آپ مال لے لیجیے، اور یہ بہترین موقع ہوگا، مسلمانوں کو ان کا مال مل جائے گا، ہم کو دوسرے کا مال لوٹنا نہیں ہے، ہمارا یہ کاروبار نہیں کہ ہم غارت گری کریں گے، اپنا مال نکال لیں گے۔ اور ترکیب ہی اگر قافلے کا راستہ نہیں روکا جائے گا اور شرافت سے کسی آدمی کو بھیجیں گے کہ جاؤ جا کے کہو ٹھیک ہے چلو ہم نے وطن چھوڑ دیا، مگر ہمارا سامان جو رہے گا اس کو آپ لوگ دے دیے، یہ تو شریف ان کے باپ دادا نے مکہ آباد کیا ہے، ان کو تو نکال ہی دیا۔ مکہ آباد کے جناب اسماعیل نے، سرکار دو عالم فرزند اسماعیل، ان کو نکال دیا۔ ان نالائقوں سے کسی شرافت کی توقع، یہ تو جب مصیبت میں پڑ جائیں گے تبھی شرافت کی بات کریں گے۔ حضور نے کہا
بہترین مال کا راستہ لو کہ سارا مال خطرے میں پڑے گا، اتنا تمہارا ہوگا دے دیں گے، باقی بچا کے لے جائیں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مال نکل آئے، وہ اپنا مال لے جائیں، ہم کو کسی کا مال لوٹنا نہیں۔ یہ بہترین ترکیب ہے۔ بہرحال جب ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور نے راستہ روکنے کا انتظام کر لیا ہے، تو ابو سفیان تو ایک شاطر ایک ہوشیار آدمی، جیسے اس کو معلوم ہوتا ہے اپنا قابلیت راستے بدل دیا، راستہ بدل دیا، ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے، ہمارا سامان بچ چلا جائے۔ وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، مگر ہوشیاری کی کہ جیسے ہی اندازہ ہو گیا کہ مسلمان راستہ روکنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ایک آدمی کو بھیج دیا مکے، جاؤ جا کے اطلاع پر ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے اور ہم سے کس کو ہمدردی ہو سکتی ہے، بھائی تم سب کا مال خطرے میں ہے، ورنہ اگر خالی مال ہوتا ابو سفیان خطرے میں قتل ہو جائے گا، لوگ کہتا ہے قتل ہوتا واجب ہو جائے، ہم کو کیا تکلیف ہے؟ یہ معلوم ہو گیا ابو سفیان کے قتل ہونے کے معنی ہے کہ اتنا سب مال گیا، تو ہم نبی پیدا ہوگی۔ اب اس کو بھیجا، وہ بھی ایک شاطر ہوشیار۔ اب جو مکے میں آیا، دامن پھٹا ہوا، غریبان چاک، حالت تباہ، الغوث الغوث، فریاد فریاد، قیامت آ گئی۔ ارے خیریت تو ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر نے قافلے کا راستہ روک لیا ہے، اگر مال کہیں لوٹ لیا مسلمانوں نے تو بچے گا کیا؟ مکی والے بھاگے کریں گے۔ اب جیسی یہ خبر پہنچی، اب ہر آدمی کو اپنا سامان یاد آیا، ہے 100 درہم ہمارے لیے ہے، وہ سوچے 1000 ہمارا بھی ہے، وہ اور سوچ رہی ہے کہ ہم نے فلاں زیور مثلاً دے دیا تھا کہ جاؤ اس کو بیچ کے دوسرا مال لے آنا، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ اللہ، ہر آدمی، عورتیں مردوں کو برگلا رہی ہیں، مردوں کو تھوڑی بہت غیرت آ رہی ہے، ایک ہنگامہ ہو، چلو 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 اپنے مال کو بچاؤ۔ قافلہ تیار ہو کے نکل پڑا۔ آگے بڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور مال بچ کے نکل گیا، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مال خطرے میں نہ پڑے، ہمارا کام یہ تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیں، بہتر یہ کہ واپس چلو، بہتر یہ کہ یہاں سے واپس چلو۔ مگر جس قافلے میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ابو جہل ہوں، آخر کی بات کون سنے گا؟ کہا جی نہیں، آج انہوں نے راستہ روکنا چاہا، خیر چلیے وہ تو ہمارے حضرت ابو سفیان ہوشیار آدمی تھے جو بچا کے لے گئے، لیکن کل کوئی دوسرا آدمی اگر قافلہ لے کے گیا اور مسلمانوں اس کو روکے تو روز کا مسئلہ ہے، روز کی پریشانی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں پر اپنی طاقت کے اظہار ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے تاکہ آئندہ کبھی یہ راستہ روکنے کا ارادہ بھی نہ کرے، آئندہ اپنا مال واپس لینے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، لہٰذا ہم چاہیں گے اور مقابلہ کریں گے، ان کو اپنا ان کی جسارت کا اور ان کی گستاخی کا مزہ چکھائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو وشور بلا حوصلہ بڑھے، یہاں تک کہ مقام بدر پر دونوں آگے جمع ہو گئے۔ بہرحال اب جو لڑائی کا وقت آیا تو 3 آدمی ادھر سے نکل گیا، بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک، قریش کے سب سے بڑے بڑے لوگ، اور واقعی انہیں کو آنا بھی چاہیے تھا، حضرت معاویہ کے ماموں، حضرت معاویہ کے نانا، کتنے بڑے بڑے لوگ وہ نکل کے آئے، واقعی بڑے لوگ ہیں، لیکن واقعی سے اندازہ ہوگا واقعی بڑے لوگ ہیں۔ اب جو وہ 3 آدمی ادھر سے نکل کے آئے بڑے میدان میں لڑنے کے واسطے، اسلام کا پہلا مقابلہ ہے۔ بدر جو ہے بدر اسلام کا پہلا مقابلے میں 3 بڑی شخصیتیں آ گئی۔ سرکار دو عالم نے ادھر سے انصار کے 3 آدمی بھیج دیے، آمنے سامنے لڑائی ہونے والی ہے، 3 آدمی انصار کی بھیج دیے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، جیسے ہی آنے والوں کو دیکھا وہیں سے آواز دی، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، یہ ہمارے برابر والے نہیں ہیں، کوئی جو آج کل ہمارے ابھی کہیں کہ نہیں ہمارے برابر والے نہیں، یہ سب وہی حضرت ان سے چلی آ رہی ہے، یہ ہمارے برابر والے نہیں ہیں، لیکن لڑنے کے بعد بھی چاہیے کہ برابر والا ہو، یہاں تو خالی شادی بیاہ میں لوگ سوچتے ہیں، کل والے تو اتنے اونچے تھے کہ جنگ کرنے کے واسطے بھی اگر ہم سے نیچی قوم والا یا ذات والا یا ہے تو ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، ہمارے برابر کا چاہیے، ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں برابر کی تو اقرار کرو کہ نہیں ہے، اگر ہے تو مکے والا کو بھیجو، تو مدینے والے ہم سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ سرکار کے والے میں ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی بہانہ کر کے یہ اپنی فتح کا اعلان کر دیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہم جیت کے آ گئے، ہم نہیں چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیج رہے ہیں برابر والے، اگر مکے والے لڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس مکے کے سپاہی موجود، حمزہ آئیے۔ ادھر سے سرکار دو عالم نے اپنے 3 بڑے سپاہی اسلام کے، ہاں دیکھیں مقابلہ 3 کا 3 سے ادھر بھی 3 ہیں ادھر بھی 3 ہیں،
لیکن یہ تین جو میدر کے میدان میں آئے ہیں اسلام کے بچاؤ کے لیے، اسلام سے دفاع کرنے کے لیے، پھر آج کے بعد سے ان کا نام سننے میں نہیں آئے گا. کیا کہنا ہے؟ بس خالی فتح کے میدان میں سن لے، جہاں چلے جس مسجد میں چلے جس میں اپنے فتح ہو رہا ہے، جہاں ٹی وی ریڈیو ہر جگہ پروگرام آ رہا ہے، بس خالی اسی مقام پر یہ نام سننے میں آئیں گے. جب اسلام بچانے کا وقت تھا تو یہ تین بڑے کام آئے تھے. اس کے بعد پھر اب ان کا ذکر کہیں نہیں آئے گا. اب نہ حمزہ کی اسلام کی کوئی حیثیت رہ گئی، نہ علی کی کوئی حیثیت رہ گئی، نہ عبیدہ کی کوئی حیثیت رہ گئی. اب بس یہ آگے میدان میں تین آدمی ادھر کے اور تین آدمی ادھر کے. اب یہاں بھی مورخین نے ہوشیاری سے کام لیا، حساب لگا ادھر کا کمزور کون ہے. مجاہدین نے نہیں، مورخین نے. عالم کفر کا کمزور کون ہے، ادھر سے ڈھونڈا تین میں سے کمزور کون ہے. کہا اس کے مقابلے پر نبی نے علی کو بھیجا تھا. کمزور تھا، ان کو بھیج دیا کہ خیر پھر بھی باہر آ چلیے کمزوری کے مقابلے میں بھیجا ہوگا، پھر بھی یہ موقع کا مقدر ہے. کیا کہنا ہے؟ کسی کے مقابلے میں صحیح پیغمبر نے بھیجا تو میدان میں دکھائی بھی نہیں کیا. کسی اور کمزور سے کمزور تر کے مقابلے میں کسی اور کو بھیج دیا ہوتا. آپ بھی تشریف لے آئیے، دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں، آپ یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھ کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بالآخر معرکہ شروع ہوا، یہ مرا وہ گیا، اس کے بعد وہ مرے تو اس کے بعد دوسرے نکل آئے اور میدان برابرات لوگ آتے رہے اور یہ تلوار چلتی رہی. یہاں تک یہ جنگ کا خاتمہ ہوا تو لشکر کفار کے 70 آدمی قتل ہو چکے. عالم اسلام میں کل مرنے والے 14 سے آگے نہیں ہیں. لشکر کفار کے 70 آدمی مارے جا چکے تھے اور تاریخ نے ابھی تک تو کم سے کم اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ وہ 70 آدمی جو میدان میں مارے گئے 35 تو خالی علی کی تلوار کے مارے گئے. 35 تو مولا کائنات کی تلوار کے مارے ہوئے ہیں اور باقی کے ساتھ جو علی نے امت کی ہے، مدد کی ہے، لوگوں کو سہارا دیا، وہ الگ ایک بات ہے. یعنی جتنا کام سارے عالم اسلام نے مل کے کیا. میں تو 35 کی تقسیم کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف سارے صحابہ کرام، اصحاب بدر، اونچے لوگ، بڑے لوگ ایک طرف سب ہیں. جتنا کام سب نے مل کے کیا ہے، اتنا کام تو اسلام نے تنہا ہی کیا ہے. کا مقابلہ تو ان سے بھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے میدان میں کچھ کیا ہے. جنگ کی ہے، ان کا مقابلہ تو ان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان سے کیا مقابلہ ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کرنے دیا. عربوں میں ایک مثل ہے، بعض لوگوں کے بارے میں عربوں میں ایک مثل ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی وہ ہے نہ خود کسی کو رحم کرتا ہے، نہ رحمت خدا کو نازل ہونے دیتا. اچھی لگتی ہے مسئلہ، مجھے پتا نہ ہے. اکثر وہاں سے باہر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی آدمی کو بتانا ہوتا ہے یہ لا خیرہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ خود کسی پر رحم کرتا ہے اور نہ رحمت خدا کو نازل ہونے دیتا. یہی حال ہوا جب حضور میدان بدر میں آ رہے تھے جنگ کرنے کے واسطے، تو اس موقع پر تاریخ میں فقرہ، وہ یہ آخری فقرہ ہے، جب میدان بدر میں حضور آ رہے تھے تو حضور نے چاہا کہ لوگوں کو تعلیم کا قلب کے لیے، بنانے قلب کے لیے، کوئی نہ سمجھے کہ یہ لڑنے جا رہے ہیں اور خالی ہم کو گرفتار کر کے لے جا رہے بلا وجہ، نہ سامان ہے نہ اسلحہ ہے، کچھ نہیں، چلے چلو. تو حضور نے کہا اچھا ٹھہرو پہلے مشورہ کر لیں. تو ظاہر بڑے مشیر ہوں گے، انہیں سے مشورہ کیجیے. ہماری آپ کی کیا رائے ہے اور ہماری آپ کی رائے نہیں، ہم رائے نہیں دیں گے. جب حضور پوچھ رہے ہیں تو حضور کو کیا رائے دینا ہے؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں، جو فرمائیں گے آپ کر دیں گے. آپ فرمائیں کیا کرنا ہے. حضور نے اصحاب کو جمع کر لیا. ابھی اطلاع ملی ہے کہ لشکر کفار کا یہ حال ہے اور وہ حال ہے اور ایسی کیفیت اور ایسی تیاری ہے. اب بتائیے کیا کرنا ہوگا. ایک صاحب اس میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا حضور آپ کی اطلاع شاید کچھ کمزور ہے، ہماری اطلاع کے مطابق کفار کی طاقت اس سے کتنی زیادہ ہے. یعنی
یہ کام خالی خندق میں نہیں ہوا ہے. یہ کام خالی خندق میں، یہ کام بہت پرانا ہو گیا، اوپر سے یہی کام ہو رہا ہے. حضور ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس لہے ہیں، ان کے پاس سامان ہے، اور آپ تو جانتے ہی اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم سب کو انہوں نے وطن سے نکال دیا. واقعی خود تجربہ ہے ان کی طاقت ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں. ایک رائے اس کو نوٹ کر لیا، اور رائے کسی کی کوئی رائے، ایک صاحب اور کھڑے ہو کے ان کی رائے کچھ نہیں ہے، خالی سائن کر دینا امضا. حضور جو انہوں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ایک نہیں دو گواہ ہو گئے. کفار کی طاقت بہت زیادہ ہے، کفار کی قوت بہت زیادہ ہے. حضور جنہوں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اور کوئی رائے. ابھی تک تمہاری یہ لکھ رہا تھا کہ فلاں آدمی نے یہ کہا، فلاں آدمی نے کہا، مورخ کو غریب کو نام ہی نہیں معلوم تھا. غور کیا آپ نے؟ لہٰذا اب تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس کا نام سب کو معلوم ہے، جناب مقداد. جناب مقداد کھڑے ہو گئے اور مقداد نے کہا حضور جب ہم نے آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھا، جب ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ نے حکم دیا، ہم آپ کے ساتھ نکل پڑے. اب ہم سے کیا پوچھنا ہے، کیا ہونا ہے؟ آپ فرمائیے کہاں تک جانا ہے. ٹکڑے ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہم فنا ہو جائیں، ہم چاہوں گے آپ ہماری فکر نہ کیے. یہ فرمائیے کرنا کیا ہے، آپ فرمائیے کرنا کیا ہے. جو آپ فرمائیں گے وہ ہو کے رہے گا. نہ واپس جائیں گے، نہ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، نہ ایسی باتیں کریں گے، نہ کفار کو اپنے سے اونچا سمجھیں گے. ہمارے پاس طاقت ہے، فرمائیے کیا کرنا ہے. ایک مقدار سے کھڑے ہو کے سارے اہل مکہ، سارے مہاجرین کے آبرو رکھے. میں نے نہیں کہا، بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایک مقدار نے کھڑے ہو کے سارے مہاجروں کی عزت بچائی، سارے مہاجروں کی آبرو رکھ لی. اس لیے بار بار بول رہا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہارا حوصلہ تو معلوم ہو گیا، اب کوئی انصار میں سے بولے. لیکن میدان میں جو لوگ آئے ہیں انصار کی آئے، سیاسی ان کے، باقی ان کے، یہ بھی کچھ کہیں. ادھر سے سارے میں ماس کھڑے ہو گئے. کہا حضور جو انہوں نے فرمایا میں اس کی تعریف. جو مقداد نے کہا میں اس کی تعریف کرتا ہوں. حضور جب آپ تشریف لائے ہمارے یہاں، جو ہم نے پناہ کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اور آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، قبول کیا ہے، تو کسی دریا سمندر میں بھی اگر آپ وہ پڑھنے کا حکم دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے حضور، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس میں فقرہ آ گیا ہے جو تاریخ میں پایا جاتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے. یہ دو ایسے جیالے سپاہی تھے، ایک مہاجرین کا نمائندہ، ایک انصار کا نمائندہ، جنہوں نے کہا حضور آپ اطمینان کر لیں، آپ میدان میں چلیں، آپ جو حکم دیں گے ہم جائیں گے، لڑیں گے. ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارے بھائی جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون. نہیں میں چاہتا ہوں ابھی تو جملے کی قیمت آپ پہچانیں، یہ بات تمام ہو گئی. کیا کہا؟ چاہنے والوں نے، اسلام کے حقیقی مجاہدوں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ کی قوم جیسے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. حضور ہم بنی اسرائیل نہیں. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب جناب موسیٰ نے کہا چلے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو لوگ ایک مقام جا کے ٹھہر گئے. کہا جائیے، آپ ہیں، آپ کے بھائی ہارون ماشاءاللہ بڑے طاقت والے لوگ ہیں، جائیے فقاتلا، دونوں مل کے جنگ کیے. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے حالات کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ جیت جائیں گے تو فرعون کو ہمارے غنیمت دینے کے لیے ہم بھی آ جائیں گے. اگر آپ آ جائیں گے ہم سمجھ جائیں گے مقابلہ مشکل ہے، بلا جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا آپ جائیے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے. لہذا حضور ہم کو نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، ہم کو نہ کہیں گے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، پھر ہم کیا کہیں گے؟ آپ چلیے جنگ کیجیے. انا معکم مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، بیٹھ کے تماشا نہ دیکھیں گے. ایک مقدار تمہاری بلاغت پر ہماری جان قربان ہو جائے. جب بات کہیں بنی اسرائیل کا حوالہ دے کے 3 مسئلے تو واضح کر دیے. ایک تو یہ کہ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، آپ موسیٰ ہیں، آپ موسیٰ ہیں، مگر ہم امت موسیٰ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم اور تمہارے بھائی جا کے لڑو، ہم تماشائی رہیں گے.
اس کے معنی ہے کہ کتنا لطیف طرز تھا اس قوم پر جو دل سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم اور تمہارے بھائی لڑو. اب خالی بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. اس پورے دنیا کا نام ہے تماشائی. اسلام میں لڑنے والے یا محمد یا ہارون, موسیٰ یا ہارون, آج ہے محمد یا علی, اور کوئی لڑنے والا نہیں. یہ بنی اسرائیل کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہم اپنے ایمان کی ترجمانی کریں. جب آپ کریں گے تو ہم بھی جان دینے کے تیار ہو جائیں گے. اب اندازہ ہوا کہ امت موسیٰ جیسے اصحاب الگ ہیں, پیغمبر بننے والے اصحاب الگ ہیں. ان کے نمائندے کا نام ہے مقداد. اب جو مقداد کے ارد گرد دکھائی دے سمجھو یہ ہے پیغمبر کے وفادار اصحاب. دکھائی دے ان کا وفا سے کوئی تعلق نہیں, چاہے صحابی ہی کیوں نہ